عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذات کو سامنے رکھا ہوتا یا اپنے اقربا پرور ہونے کا معاملہ رکھا ہوتا تو مان لیتے نا، لیکن آخر دم تک اپنے دربار پر بھی کوئی دربان نہیں ٹھہرایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین حضرت عثمان کی بات سن کے سارے واپس ہوئے ہیں۔ اب عبداللہ بن سبا کو عرصر نو اپنی جماعت کو پھر اٹھانا تھا، اس نے پھر اٹھانا شروع کیا، اور اس بار حضرت عثمان کے خلاف پراپیگنڈے کی ترتیب بدل گئی۔ وہ خطوط اور پراپیگنڈے اور ایک ایک جگہ جا کر جب تقریریں کرتا تو تقریروں میں کہتا اللہ کو خوش کرو، رسول اللہ کی بات مانو اور روزے رکھا کرو، گالیاں نہ دیا کرو، گناہ چھوڑ دو، اللہ کی رحمت میں آ جاؤ اور حق دینا سیکھو۔ لوگ سمجھتے حق کا مطلب ہے بیٹی کو حق دو، بہن کو حق دو، اولاد کو حق دو، ماں باپ کو دو۔ یہ ایستا ایستا حق اور نکالنا شروع کر دیا کہ ایک بات کروں کا جی کا حکمران جاتا ہے تو اس کی اولاد کی لوگ قدر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو حضور پاک علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی تو رشتہ دار تو تھے یار۔ حضور کا چچا عباس رضی اللہ عنہ موجود تھا، رسول اللہ کا داماد اور کزن حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھا، ان کو خلافت کیوں نہیں دی گئی؟ یار عباس حضور کے چچا، ان کو دی جاتی، حضور کے خاندان کا حق مارا گیا۔ وہ حضرت علی کو دی جاتی، حضور کے خاندان کا حق مارا گیا۔ پہلے ابو بکر آ گئے، پھر عمر آ گئے، پھر عثمان اب قابض بیٹھے ہیں۔ یار کچھ تو سوچو، حضور کے خاندان کو نہیں جانتے؟ اوے تم اپنی نمازوں میں اللہم صلی اللہ کے بعد آل محمد پڑھتے ہو، آل محمد کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں، اٹھو اور چلو مدینہ، وہاں پر جا کر بات کرو، علی کو اس کا حق ملے۔ یہ باتیں اس نے اب یہ پراپیگنڈے شروع کی اور یہ ترتیبیں شروع ہوئی۔ عام جو بندے تھے، نوجوان طبقہ تھا، وہ تو عام سوچنا اچھا یار واقعی حضور کی فیملی کو تو متاثر کیا گیا، ان کا تو معاملہ سامنے نہیں ہے، لیکن جو معاملے کی تہ تک جانتے وہ اس کو کہتے کہ ایک بات کہیں، جی ہاں نماز میں اللہم صلی اللہ محمد کے بعد وعلی آل محمد کہتے ہیں تو حضرت عباس اور حضرت علی آل محمد ہیں، جی ہیں یقیناً ہیں۔ تو ان دونوں نے پوری آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تو ابو بکر کو خلیفہ مانا، ان دونوں نے پوری آل محمد سمیت تو حضرت عمر کو مانا، ان دونوں نے پوری آل نبی سمیت تو حضرت عثمان کو مانا ہوا ہے۔ تجھے کیا مسئلہ ہے یار؟ تجھے کیا پرابلم ہے یار؟ کچھ بھی ہو پھر بھی حضور پاک کے خاندان کو حق دینا۔ اب یہ اس نے وار شروع کیا، اور اس وار پہ طریقے پر 7 خطوط میں لوگوں کو باتیں بھی کرتا، خطوط بھی لکھتا، اور یہاں پر ایک جملہ کہتا کہ یار آپ کو پتہ ہے اندر سے تو حضرت علی بھی قائل نہیں ہے، اندر سے تو حضرت طلحہ اور زبیر بھی قائل نہیں ہے، اور یہ اتنے سال ہو گئے خلیفہ وقت بیٹھا نہیں، کسی اور کو موقع دیا جائے، یوں ہو۔ تبدیلی کا نام لے کر عبداللہ ابن سبا اٹھ پڑا۔ یہ معاملات اس نے چلائے اور اس نے یہ پوری کی پوری باتیں عوام میں پہنچائیں۔ لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کو اعتراض ہے تو ہم آپ کے ساتھ مدینہ منورہ چلتے ہیں۔ کچھ بغض میں چلے، کچھ حسد میں چلے، اور کچھ معاملے کی تحقیق میں چلے۔ اب جب مدینہ منورہ آنا تھا تو مدینہ آتے نا، اس نے مصر سے بندے لیے، سنیں اب، مصر سے، یمن سے، بحرین سے، بصرہ سے، کوفہ سے، جن کو بلوائی کہتے ہیں نا، ان کو لیا اور مدینہ منورہ سے 100 کلومیٹر دور جگہ پر ٹھہرا دیا۔ آپ لوگ یہاں ٹھہریں، وہاں کے حالات بڑے عجیب ہیں، خراب ہیں، ہم جاتے ہیں کوئی پتہ شتہ کر کے آتے ہیں۔ یار جن بندوں کو لے کر آئے ہو ان کا امیر المومنین سے آمنا سامنا کرا لو نا، فیس ٹو فیس بات کرا لو۔ نہیں کچھ ان کے نہیں، آپ میں سے ایک نمائندہ دے دو، آپ ایک نمائندہ دے دو، اس طرح بہت سی ایک جماعت لے کر یہ مدینہ منورہ پہنچا۔ جب یہ مدینہ منورہ پہنچا ہے تو مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت علی سے ملا۔ بندہ بعضوں کا جھوٹ بولے نا تو جھوٹ اپنے ذہن میں پکا ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسے ہو نہیں، تو اس کے دل میں بھی یہ بات شاید پکی ہو گئی تھی کہ حضرت علی شاید اندر سے حضرت عثمان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ جب حضرت علی کو ملا تو حضرت علی نے کہا تو ہم تو دل و جان سے امیر المومنین کے ساتھ ہیں، یہ ہمارے نام پہ غلط پراپیگنڈا بند کرو، ورنہ یاد رکھنا ہم نے تلوار زنی اللہ کے رسول سے سیکھی ہے۔ حضرت طلحہ کو ملا، حضرت زبیر کو ملا، باقی صحابہ کو، سب کا ایک ہی جواب تھا۔ اسی اسنا میں بات حضرت عثمان تک آئی تو حضرت عثمان کو حضرت علی نے مشورہ دیا، امیر المومنین ایک کھلی کچہری اب مسجد نبوی میں بھی لگنی چاہیے۔ اب ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ پیچھے لشکر بیٹھے ہوئے ہیں، ان نے تو سمجھا یہی ہے کہ اب کھلی کچہری یہاں بھی لگے۔ اب یہ پھر مسجد نبوی میں سب جمع ہوئے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکالمہ ہوا ہے، اور حضرت عثمان غنی کے سامنے اعتراض اور جواب۔ 10 باتیں حضرت عثمان کے خلاف لے کر آئے اور حضرت عثمان نے ان 10 باتوں کا جواب دیا۔ ایک کہا جنت البقیع کے ساتھ ایک چراگاہ تھی، اس چراگاہ کو آپ نے اونٹوں کی چراگاہ بنایا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا حما الا للہ وللرسول،
چراگاہ بنانے کا جو اس طرح کے معاملے کا اختیار ہے وہ اللہ رسول کو ہے، آپ نے کیوں کیا؟ یہ حضور کی مخالفت کی ہے، اس لیے ہم آپ کو خلافت پہ عہدہ براجمان دیکھنا نہیں چاہتے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا بس یہی سوال ہے؟ جی ہمارا سوال پورا۔ کہا تم نے تو یہ فرمان سنا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے حضور کو فرماتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور کے اس فرمان کا مطلب کیا تھا تمہیں پتہ ہے؟ یہ حضرت علی بیٹھے ہیں، طلحہ زبیر سارے صحابہ بیٹھے رضی اللہ عنہم، ان سے پوچھو نسلی اور قبائلی تعصب میں کوئی آدمی وڈیرا چراگاہ پہ قابو ہو جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب اس طرح مسلمانوں کے مال پر قابض نہیں ہونا دیا جائے گا، عوام کے مال پہ اللہ کے رسول کے فیصلے سے ہوگا۔ پتہ چلا کسی کو غاصب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اور میں نے یہ جو چراگاہ بنائی ہے بیت المال کے اونٹوں کے لیے بنائی ہے، عثمان کے ذاتی اونٹ نہیں چرتے، یہی تو اللہ رسول کا حکم تھا۔ اچھا یہ بات تھی، اچھا یہ اعتراض ختم۔ اب دوسرا سوال انہوں نے دوسرا اٹھا دیا، آپ نے قرآن کریم کا ایک نسخہ رکھا ہے لغت عرب، لغت قریش، حالانکہ قرآن تو 7 لغتوں پہ اترا تھا، آپ نے باقی لغت کے نسخے کیوں ہٹوا دیے؟ یہ ناشر قرآن حضرت عثمان کو کہا جاتا ہے نا۔ حضرت عثمان کے سامنے یہ سوال ہوا، حضرت عثمان نے اس کا جواب دیا، کہا یہ کوئی صرف میرا فیصلہ ہے؟ یہ مکمل اجماع صحابہ سے، سب اہل بیت اور نبی کے صحابہ بیٹھے، ان سے پوچھ لو۔ ہم نے سوچا ہے کہ قرآن 7 زبانوں پہ اترا ہے، انزل القرآن علی 7 احرف، لیکن اب عجم تک ہمارا دین پھیل گیا ہے۔ عرب تو جانتے ہیں کہاں زبر پڑھنی ہے، کہاں زیر پڑھنی ہے، کہاں شد، کہاں مد، کہاں پیش پڑھنا ہے، عجم تو نہیں جانتے، انہیں تو معنی نہیں پتہ۔ وہاں اگر نقطے لکھے ہوئے نہ ہو تو یعلمون اور تعلمون کو فرق نہیں کر سکتے، تو ہم نے اس لغت کو باقی رکھا ہے جو میرے پاک پیغمبر کی لغت تھی، لغت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم رکھا ہے، باقی لغات کو چھوڑ دیا ہے تاکہ جس زبان میں اللہ کے رسول قرآن پڑھتے تھے وہ زبان امت تک پہنچے۔ ہم نے تو اس طرح رکھا ہے۔ آپ کو رسول اللہ کی زبان میں قرآن کا نسخہ قبول نہیں ہے؟ اب تو لینے کے دینے پڑتے تھے۔ اچھا جی ہمیں پتہ نہیں تھا، معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ ایک اعتراض اور آیا، ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو حج پر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس بار حج کیوں ہے؟ آپ نے سن 34 ہجری میں تو آپ نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، آپ نے حضور کے دین کو بدل دیا۔ اب یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی بڑی دلیل آ گئی ہے۔ یار کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ میں آپ کو کہوں سرکل روڈ کو بند کرا کے خالی کرا دیا جائے اور ایک بندہ کہے ہٹ جاؤ، مال آ رہا ہے۔ اب سب دکانداروں نے شٹر نیچے کر کے ٹھہر گئے، یار کیا مال آ رہا ہے، روڈ بلاک ہو گیا، ذرا دیکھیں۔ ادھر سے دیکھا تو ایک بندے نے ایک بھیڑ پکڑی ہوئی ہے اور اس کی رسی لے کر آ رہا ہے، جی میں مال لایا ہوں۔ یہ دلیل ہے حضرت عثمان کے خلاف۔ آپ جی 4 رکعت پڑھتے، حضور نے 2 پڑھی تھی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اس وقت وہیں پر مسافر تھے، میری تو شادی ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، میرا تو اپنا حال و عیال ہے، جو مسافر ہوتا ہے وہ 2 پڑھتا ہے، جو مقیم ہوتا ہے وہ 4 پڑھتا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ یہ اعتراض بھی گیا۔ ایک اعتراض اور آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو جلا وطن کیا تھا جس کا نام حکم تھا، وہ آپ کے چچا تھے۔ حضور نے مکہ سے نکال کے اس کو طائف بھیج دیا تھا، حضور علیہ السلام نے جلا وطن کیا تھا، آپ نے اسے مدینہ بلوایا ہے، کیوں بلوایا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا آپ نے آدھا سچ سنا ہے، پورا نہیں سنا۔ حضور نے جلا وطن کیا تھا، چچا بھتیجے کے بارے میں میری اللہ کے رسول سے بات ہوئی تھی، کتنا عرصہ وہ جلا وطن رہے گا اور اس کے بعد واپس آئے گا۔ میں نے اللہ کے رسول سے عہد نامہ لے لیا تھا، جب 5 سال مدت پوری ہوئی، اب تو 15 سال ہو گئے، اب میری خلافت تھی تو میں نے چچا کو مدینہ سے مدینہ بلوایا ہے، مکہ نہیں بلوایا جہاں سے اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا تھا۔ اس میں کون سی مخالفت ہے؟ جب مدت ہی ختم ہو گئی اور میرے پاس یہ معاملہ اور یہ حدیث اور یہ ترتیب۔ اچھا آپ نے پھر ان کو انعام کیوں دیا ہے؟ کہا میرا چچا ہے، اپنی جیب سے انعام دیا، کوئی بیت المال سے تھوڑی دیا ہے، بیت المال کا خازن بیٹھا، بلاؤ اس کو، پوچھو اس سے، میں نے کوئی بیت المال مسلمانوں کے پیسے دیے ہیں۔ آپ نے 25,000 دینار اس کے بیٹے کو دے کر اپنا منشی رکھا ہے، کہا جو اس کے بیٹے کو رکھوں یا بھتیجے کو رکھوں، جو خط اچھا والا ہوگا اس کو منشی رکھوں گا، پینٹر رکھوں گا، اس میں تمہارا کیا لینا دینا؟ اتنے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ کہ یہ پرانے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام بیٹھے ہیں، پوچھیں ان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی کا لقب تو مجھے دیا ہے، میں تو احد کے فلاں موقع پہ تبوک کے موقع پہ اتنا مال اللہ کے رسول کی خدمت میں اپنی تجارت سے پیش کرتا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام یوں درہم اور دنانیر کو ایک ہاتھ پہ دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے فرماتے ما ذر عثمان بعد ھذا الیوم،
عثمان تو نے وہ نیکیاں کی ہیں, اللہ کو اسی برے عمل کا بدلہ تجھ سے نہیں پوچھے گا. یہ مجھے بشارتیں ملی ہیں, میں نے رسول اللہ کے دور میں بیر روما خرید کے وقف کیا تھا, یہودیوں کو ناکے و چنے چبوائے تھے, حضور نے صرف اتنا فرمایا تھا مجھے اس کنویں کا پانی اچھا لگتا ہے, میں نے اپنا مال داؤ پہ لگا کے حضور کے گود مبارک میں وہ کنواں رکھ دیا تھا. مجھے تو اللہ نے پیدا ہی مالدار بنا کے کیا تھا. وہ ایک وقت آیا مجھے چاچا نے نکال دیا, کچھ عرصہ رہا میں بغیر مال کے رہا, پھر میں نے تجارت شروع کی ہے, رب نے میرے اندر برکت عطا فرمائی ہے مال کے اندر, تو میں کیوں نہیں دے سکتا, کیوں نہیں دے, میں تو پرانا ہدیہ دیتے ہوئے آ رہا ہوں, تو اس ہدیہ دینے میں تمہیں کون سے اعتراض ہے. یہ معاملہ بھی گیا. ایک سوال اور آ گیا, آپ نے چھوٹے چھوٹی عمر کے صحابہ کو بڑے بڑے عہدے دیے ہیں, کمال عثمان غنی کی ذات پہ, حیات نبوی کے اندر, زندگی پیغمبر کے اندر عمل کو پیش کر کے ان کا منہ بند کیا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لشکر کو تیار کیا تھا, ذرا اس کا نام بتاؤ. کہا جیش اسامہ. کہا اسامہ کا پورا نام. کہا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. کہا اسے جیش اسامہ کیوں کہتے, اس پہ تو ابو بکر بھی تھے, عمر بھی تھے, اور یہ فقیر بھی تھا, ہم سب تھے, اسے اسامہ کے نام سے کیوں کہتے. کہا حضور پاک علیہ السلام نے انہیں امیر بنایا تھا حضرت اسامہ کو, اس لیے اسے جیش اسامہ کہتے ہیں. حضرت عثمان نے پوچھا کیا میں پوچھ سکتا ہوں, حضرت اسامہ کو جب حضور نے امیر بنایا تھا, اس پر ابو بکر عمر عثمان پر بھی امیر بنایا تھا اور ہمیں مامور بنایا تھا, حضرت اسامہ کی عمر کتنی تھی؟ ہاں جی 17 سال تھی. کا شرم تمہیں نہیں آتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باصلاحیت نوجوان کو اتنا بڑا عہدہ دیں کہ ابو بکر عمر عثمان اس کی ماتحت میں آ جائیں, اور میں باصلاحیت نوجوان کو عہدہ دوں, تمہیں کیا ہے؟ میں زبان رسالت سے دلیل لایا ہوں, توڑو اس دلیل کو. کہاں سے توڑتے یہ دلیل؟ یہ دلیل بھی گئی. چھٹا اعتراض, آپ نے عبداللہ بن ابی سرح کو 5واں حصہ دیا تھا مال کا. کہا وہ صحابی رسول ہیں, گورنر مصر ہیں, ان کا مقابلہ ہوا تھا اس بے ایمان عیسائی سے جس نے کہا تھا مسلمانوں کے سردار کو جو قتل کر کے لائے گا عبداللہ ابن ابی سرح کو, میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا اور اسے آدھی سلطنت دوں گا. تو عبداللہ بن ابی سرح کو میں نے کہا تھا اس کا کلا کما کرو اور رومی سلطنت کے بادشاہ کیسر کو ناکو چنے چوا, میں تجھے 5واں حصہ انعام پہ دوں گا. عبداللہ بن ابی سرح نے اعلان کیا, لوگو میرے سر کی قیمت اپنی جگہ, لیکن اس رومی سردار کا سر جو لائے گا اس کی بیٹی سے اس کے قاتل کا نکاح کیا جائے گا. اور آسمان کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جب خود عبداللہ بن ابی سرح نے اس رومی سردار کا کلا کما کیا, اس کی گردن کو اس کے سر سے جدا کیا اور اس کی بیٹی سے نکاح کیا, اور مسلمانوں کو روم جیسی فتح ملی ہے. تو 5واں حصہ اسے میں نے دیا ہے. لیکن جب تمہارے اعتراضات آئے تو میں نے کہا ابن ابی سرح, مال کے لالچ میں تو ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے, اگر اس پر اعتراض ہے تو واپس کر دے. اس نے کتنے عرصے سے وہ پیسے واپس کر دیے ہیں, تمہیں اب بھی اعتراض ہے؟ حق تھا اس سے زیادہ ملتا. حضرت ابو بکر عمر بھی دیتے تھے اس طرح کے انعامات کہ کوئی جنگی کام بہت اچھا انجام دے. تم تو گھر میں بیٹھے ہو, ان سرحدوں والوں کو سلام پیش کرو جو تمہاری حفاظت کر رہے ہیں, تم الٹا ان کے خلاف بات کر رہے, تو وہ بھی پیسہ واپس آ گیا. یہ اعتراض بھی ختم. ایک اعتراض یہ تھا کہ نہیں آپ, اچھا بہرحال اس طرح کے اعتراضات ہیں جو اعتراضات ہوتے گئے اور حضرت عثمان غنی ان کے جواب دیتے گئے, اور سارے جوابات میں لاجواب ہوئے. جب لاجواب ہوئے حضرت عثمان غنی نے کہا پوچھو اب تم اعتراض کیا, اب بندے جو لائے ہو بات کیا ہے؟ ڈھڈو کڈو بلی تھیلے تو بہر مسئلہ کہہ رہے. مولانا میرا ٹائم تو پورا نہیں تھی گیا جی, میرا 9 بجے تک ٹائم تو کہہ رہے ہیں 2 منٹ اوپر ہے, میں مختصر ذرا اس کو پورا کر لوں. زندگی میں پتہ نہیں اگلی سال 18 ذوالحجہ کسی نے دیکھا یا نہ دیکھا, میرا جی چاہتا تھا کہ میں لگے اعتراض ایک بار کھیڑ کے رکھ دوں کہ رہتی دنیا تک یہ یاد رکھیں کہ تاریخ کی کتب حقیقت بتاتی کس کو ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پوچھا اب بات کیا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں گورنر مصر بدل کے دے دیں. اب سنیں. کہا پھر ہم یہ لشکر لے کر واپس چلے جائیں گے. کہا جی ٹھیک. حضرت عثمان اور صحابہ راضی ہوئے, دستاویز لکھی گئی, کون دے؟ اب ان نے بندہ نکالا, حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو لے آؤ. اب دیکھو حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے کو لڑانے کی سازش. کہ انہیں گورنر بنا دو. کہا جی ٹھیک ہے. حضرت عثمان نے کہا میرا بھتیجا ہے, ہمیں کیا مسئلہ, یہ لو وہ گورنر ہوگا, لے جاؤ اسے, وہاں والا گورنر معزول ہے وہ واپس آ جائے گا, یہ خط لو. یہ خط لے کر گئے ہیں اپنے اپنے قافلوں کو, کیا بتایا
کہ حضرت عثمان نے ہماری بات مان لی ہے، بس اب آہستہ آہستہ ہم واپس ہوتے ہیں، ابھی نہیں ہوتے، 1-2 دن میں ہوں گے۔ ایک چال اس کے ذہن میں تھی، ادھر سے مدینہ سے اللہ حافظ کر کے گیا، 100 کلومیٹر دور اپنے فیملی اپنے لشکر والوں کو اعتماد میں لیا، کہ خط مل گیا، ہم یہ جا رہے ہیں، اگر یہ گورنر تبدیل ہو گیا نا پھر یہاں سے کوچ کر لیں گے۔ اب کوچ کر جاؤ نا، بات ختم ہے۔ کہا جی نہیں، دل میں کچھ اور بس رہا تھا۔ 1 سے 2 دن گزرے، ابھی راستے میں تھا کہ ہاں پڑ گئی اور وہ بندے واپس آ گئے۔ اور جی کیا ہو گیا؟ کہا عثمان غنی نے ایک خط ہمیں دیا ہے اور ایک خط خفیہ لکھا ہے اور ہم سے دھوکہ کیا۔ دوسرا کون سا خط ہے؟ کہ یہ دیکھو دوسرا خط ہے عثمان غنی کا خط، اس پہ لکھا ہوا ہے محمد بن ابی بکر جب مصر پہنچے نا، یہ ابو بکر کا بیٹا، اس کی گردن قلم کر دو۔ اب جس گورنر کو عہدہ ملا ہے اور وہ خوش ہے کہ میں گورنر بن چکا ہوں، اسے پتہ چلے جس نے تجھے بنایا ہے وہ تجھے قتل کرنے کا حکم خفیہ خط میں دے رہا ہے، اس کا اختلاف نہیں ہوگا۔ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر کو کیا اختلاف تھا؟ ان جیسے غلط فہمیوں میں مبتلا کیا تھا عبداللہ بن سبا اور اس کے کارندوں نے، ان جیسے معاملات میں یہ لے کر مدینہ پہ پھر دھاوا بولا ہے۔ یہ شہادت عثمان کا ثانیہ ہوتا ہے۔ یہ واپس آتے ہیں، ہاں جی آپ نے دوسرا خط لکھا۔ حضرت عثمان کہنے لگے اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ کی قسم میرے علم میں بھی نہیں ہے کہ میں نے نہیں لکھا، میرے علم میں نہیں ہے، مجھے نہیں پتا یہ کس نے خط لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، کس لیے لکھا ہے۔ وہ گورنر بھی واپس آ گیا، ہاں آپ نے میرے خلاف لکھا ہے۔ لڑائی بڑائی ہوتی ہے، معاملات چلتے ہیں۔ ادھر جب لڑائی ہوئی تو حضرت عثمان غنی کو حضرت علی سمیت صحابہ نے مشورہ دیا، امیر المؤمنین یہ باغی بنتے جا رہے ہیں لوگ، اور فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، قرآن کا حکم ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے جب تک اللہ کے حکم کی بات نہ مانے۔ آپ ان کے سب کے سر قلم کریں اور اس زمین سے ان خناسوں کو پاک کر دیں، ان خناسوں سے اس زمین کو پاک کر دیں۔ حضرت عثمان فرمان لگے آپ کے جذبات اپنی جگہ، لیکن میرا حکم آنے تک انتظار کرنا، خبردار جو کسی نے کچھ کیا۔ بڑے بڑے اجلہ صحابہ کی بات نہ مانے۔ یہ السنہ امام ابو بکر خلال کی دیکھیں پہلی جلد، وہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضرت علی اور حضرت عثمان اتنا غصہ ہوئے اس بات پہ کہ جو کچھ غصے میں ایک دوسرے کو کہنا تھا کہہ ڈالا، قال ما قال۔ اور کچھ ٹائم بعد حضرت عثمان اور حضرت علی کی بات ایک متفق ہوئی تو دونوں نے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑا اور مسجد نبوی میں اکٹھی نماز پڑھنے آئے جیسے ایک ماں باپ کی اولاد ہوں۔ آج جو صحابہ کی لڑائی بتاتے ہیں نا، وہ بات والا غصے والا راضی نامہ بعد میں نہیں بتاتا۔ یہ ابو بکر خلال رحمہ اللہ کی پوری تفصیل سنت میں موجود ہے۔ اختلاف ہو جاتا تھا تو ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے، لیکن وہ اختلاف ہوتا تھا، مخالفت اور خلاف نہیں ہوتے تھے، وہ دوسرے کی عزت اور پگڑیاں نہیں اچھالی جاتی تھی۔ بہرحال حضرت عثمان نے حضرت علی کو اعتماد میں لے لیا کہ میں تمہیں کیوں لڑائی کا حکم نہیں دے رہا۔ جب سب صحابہ جب انہوں نے کہا امیر المومنین یہ تو اب کہتے ہیں ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، آپ ہمیں حکم کیوں نہیں دیتے؟ حضرت عثمان نے فرمایا میں اپنی ذات کے لیے مدینہ کی زمین کو خونخوار ہونے نہیں دیتا، مجھے حضور نے حکم کیا تھا فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَن تَخْلَعَ فَلَا تَخْلَعْ لَهُمْ، جب منافق کہیں خلافت چھوڑ دے تو نہ چھوڑنا۔ اس موقع پہ حضور نے مجھے لڑنے کا حکم نہیں دیا، میں لڑوں گا نہیں چاہے میں شہید ہو جاؤں، اور میری شہادت تک تمہیں میری طرف سے حکم ہے کہ تم نے ان کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا۔ اس سے زیادہ نرمی کہاں سے لاؤ گے؟ اے بدگماں یہ درد دل کوئی دیکھنے کی چیز ہوتی میں رکھ دیتا تیرے آگے کلیجہ چیر کر اپنا۔ اس سے بڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بردباری کا کیا مقام ہے؟ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کی بردباری بڑی مشہور ہے، لیکن عثمان کی بردباری بھی اس سے کم نہیں ہے۔ حلیم الطبع آدمی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اس موقع پہ بھی انہیں سمجھاتے رہے، حلف دیتے رہے کہ میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں۔ گھر کا محاصرہ ہوتا ہے، باہر نہیں نکلنے دیتے، مسجد نبوی کی نمازیں موقوف ہیں، یا یزید کی دور میں ہوا ہے مسجد نبوی کی نمازیں موقوف، یا ان جیسے بے ایمانوں کے دور میں ہوا جن نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اب صحابہ کرام حضرت عثمان کے پاس آتے ہیں، کوئی پانی کی چیزیں کوئی باقی چیزیں تو وہ نہیں لانے دیتے، اور صحابہ کرام لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کہتے ہیں جی لڑنا نہیں، امیر المومنین نے منع کر دیا، اب کیسے لڑیں گے؟ گھر میں جو اشیاء خرد و نوش تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہیں۔ یہاں البدایہ کی روایت اٹھائیں، اللہ کی قسم دل دہل جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اپنے کندھے پر چھوٹا مٹکا اٹھا کر لا رہے تھے کہ ایک بلوائی نے تیر مارا اور وہ مٹکا ٹوٹ گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، گویا الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ یار میں نے کوئی چوڑیاں گویا نعوذ باللہ تو نہیں پہنی ہوئی، لیکن میرے ہاتھ بند ہیں امیر المومنین کے حکم کی وجہ سے، ورنہ آج یہ میرا مٹکا جو امیر المومنین کا پانی لے کر جا رہا ہوں، ان کی جرت یہ توڑ کے دکھاتے، ان کی جرت یہ توڑ کے دکھاتے۔
کتنا عرصہ، علماء نے 40 دن کے لفظ لکھے ہیں. اس کنویں سے بھی پانی بند ہو گیا جس کنویں کو حضرت عثمان نے خرید کے مسلمانوں پہ وقف کیا تھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور ان لوگوں سے ایک بات کرتے ہیں کہ لوگوں، یہ کیا معاملہ تم نے شروع کر لیا، یہ کیا معاملات میں تم لوگ آ گئے ہو، کیوں میرے خون کے در پہ ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ اس موقع پہ فرمان لگے، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو اترتے ہوئے نہیں لکھا تھا؟ کیا میں رسول اللہ کا سچا صحابی نہیں تھا؟ تم نے میرے اوپر پانی بند کیا، کیا میں نے اپنے پیسوں سے وہ زمین کا کنواں خرید کے مسلمانوں کو نہیں دیا تھا ظالموں؟ کیا مسجد نبوی کی توسیع کے لیے میں نے اپنی زمین خرید کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں شامل نہیں کی تھی؟ اس طرح حضرت عثمان غنی نے ایک اصلاحی خطاب فرمایا. مورخین لکھتے ہیں کہ خلیفہ ثالث نے حق اور باطل کو 2 اور 2 4 کی طرح اس خطاب میں واضح کر دیا. جو اس مجمع میں مخلصین لوگ تھے نا وہ ہٹ گئے، کچھ رہ گئے عبداللہ بن سبا کے ساتھ. جب لڑائی عروج پر پہنچی ہے اور پانی وغیرہ بند اور یہ وہ اور گھر کے معاملے ختم، اس موقع پہ صحابہ کرام میں بہت سے صحابہ حضرت عثمان کے ساتھ اس بات پہ جھگڑ پڑے کہ امیر المؤمنین ہم سے یہ نہیں دیکھا جاتا، وہ ظلم پہ ظلم کریں، آپ ہمارے ہاتھ باندھ کے بیٹھیں. کہا جی نہیں، آپ نے نہیں لڑنا. حضرت عامر ابن عاص رضی اللہ عنہ جب صحابی کہنے لگا پھر میں یہاں سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، ہم ان کے جو ظلم برداشت کریں اور آپ ہمیں کہتے ہیں آپ نہ کریں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم پہ حضرت عامر ابن عاص اپنی فیملی کو لے کر ہجرت کر کے تشریف لے گئے. وہ مدینہ منورہ میں اس موقع پہ موجود نہیں رہے. باقیوں کو حضرت عثمان نے ویسے حج پر بھیج دیا تھا کہ تم چلے جاؤ، اس دفعہ کوئی معاملہ خراب نہیں ہے، چلے جاؤ، کوئی نہیں مسئلہ، چلے جائیں، یوں کر کے بھیج دیا. اور مدینہ میں کل 17-18 مسلمان کے قریب بندے رہ گئے ہیں اور معاملہ چلتے چلتے ایک دن پہلے حضرت عثمان خواب دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، فرمایا عثمان کل کی افطاری آپ میرے پاس آ کر کرنا. اس سے حضرت عثمان غنی کے دل کو مزید تقویت ملی کہ میں حضور کے فیصلے پہ صحیح ڈٹ کے بیٹھا ہوا ہوں، ورنہ فرما سکتے تھے نا کہ لڑائی شروع کر دو. کہا نہیں، افطاری میرے پاس کریں گے. اگلے دن بیوی کو فرمایا کہ مجھے پاجامہ دے دیں، آج تک ہمیشہ تہبند پہنا تھا. کہا پاجامہ کا ہو سکتا ہے میرے قتل کے اوپر آئیں تو سطر ظاہر نہ ہو، میں سطر کی حفاظت کے لیے. قرآن کریم کے 40 ختم ہوئے تھے. حضرت عثمان غنی نے اس دن درباریوں کو بلایا اور سب کو، اور وہ جو اوپر ٹھہرے تھے اور پیرہ داروں میں آپ کو پتہ ہے کون کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، حضرت علی ہیں، اور اس طرح کے صحابہ کرام شامل ہیں. بڑے صحابہ کو حضرت عثمان نے گھر بھیج دیا، جو چھوٹے ان کی صاحبزادے پیروں پہ ٹھہرے ہیں نا، تب قاتب نے ساتھ میں حضرت عثمان نے ان سب کو کہا بیٹا آپ گھر جاؤ، کوئی نہیں مسئلہ، اللہ خیر کرے گا، آپ جاؤ. 20 غلام تھے، ان کو آزاد کیا کہ اس شرط پہ آزاد کر رہا ہوں میری طرف سے ان کے خلاف تلوار نہ اٹھانا. آزاد ہو گئے، چلے. آخر میں حضرت حسن کہتے ہیں حضرت حسن کونے میں بیٹھ کے قرآن کریم پڑھنے لگے تو حضرت عثمان نے فرمایا بھتیجے میری بات مانیں، آپ چلے جائیں. آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے سب کو بھیج دیا، آپ بھی جائیں. لرزتی دل کے ساتھ اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اور برستی آنکھوں کے ساتھ حضرت حسن وہیں سے نکلے ہیں، یہ واپس آئے ہیں. پیچھے جو معاملہ ہوا نا اس موقع پہ، محمد بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، ان کے دل میں یہ بات تھی تو صحیح، یہ گھر میں آئے ہیں شہادت کے عین دن. حضرت عثمان سے گفتگو کی کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ تو میرے چاچا تھے، آپ نے میرے قتل کا مسئلہ لکھا. یوں گفتگو کے دوران اتنا غصہ ہوئے کہ حضرت عثمان کی داڑھی مبارک تک ان کا ہاتھ گیا ہے. تو حضرت عثمان نے ان کو فرمایا کہ بھتیجے آج تیرا ابو بکر ہوتا تو تجھے یوں کرنے دیتا؟ اس پہ لرز. میں اللہ کو حاضر ناظر کر کہہ رہا ہوں، میں نے تیرے قتل کا خط نہیں لکھا. جھوٹ بولتے ہیں یہ، میرا آپ سے کیا مسئلہ؟ میں تو آج بھی آپ کے والد کو سلام پیش کرتا ہوں اور تو اس کی اولاد یوں. حضرت عثمان کی آنکھوں میں چھپے ہوئے سچ کو محمد بن ابی بکر نے دیکھا نا، کہا میں معافی مانگتا ہوں. یہ کہہ کر باہر نکلے، لوگوں کو کہا ذلیلو یہاں سے چلے جاؤ، جو میرا اعتراض تم نے میرے اوپر ڈالا تھا وہ اعتراض ختم ہو گیا، میرا دل صاف ہے. وہ اٹھ کے چلے گئے. کون کہتا ہے صحابی رسول یہاں قتل میں شریک تھے؟ کون سے صحابہ تھے؟ نعوذ باللہ. حضرت عثمان غنی کا خالی موقع دیکھ کر گھر کو، یہ آخری بے ایمان یہاں پر کودے ہیں گھر میں، اور گھر میں کود کے حضرت عثمان سے لڑائی شروع کی ہے. ایک شخص عبد الرحمن بن عافقی، یہ ملعون حضرت عثمان کے قاتلین میں، اس نے پہلا برچ حضرت عثمان کے سر پہ مارا تو خون کا فوارہ نکل کے قرآن کریم کی اس آیت پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آیت نمبر 137 سورۃ بقرہ. اس کا ترجمہ ہے اللہ ان ظالموں کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ آیت رنگین ہو گئی حضرت عثمان کے خون سے.
دوسرے نے نیزہ مارا تو حضرت عثمان فرمانے لگے بسم اللہ توکلت علی اللہ. یہ جملے اس طرح ایک شخص آیا جس کا نام سودان بن حمران ہے. اس ظالم نے حضرت عثمان غنی کے خلاف تلوار کھینچی تو خواتین کا جو زنان خانہ تھا علیحدہ، حضرت عثمان قصر خلافت میں شہید ہوئے ہیں، زنان خانہ علیحدہ تھا، وہاں سے حضرت نائلہ دوڑتی ہوئی آئی، سیدنا عثمان ابن عفان کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے تلوار پہ ہاتھ رکھا، خاتون ہے، تجربہ نہیں تھا، تو اس نے تلوار یوں زور سے کھینچی کہ ان کی 3 انگلیاں کٹ گئی. حضرت عثمان نے چیخ کے فرمایا آپ اندر جاؤ. ایک اور ظالم آیا جس کو الموت الاسود کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس نے سینے پہ بیٹھ کر ایک تلوار گھسیڑی ہے جس تلوار سے حضرت عثمان غنی شہید ہوئے ہیں. یہ لڑائی اور شور شرابہ میں جو 20 غلام آزاد ہو کے گھر گئے تھے، جن صحابہ کو حضرت عثمان نے گھر بھیجا تھا نوجوانوں کو، وہ غافل نہیں بیٹھے تھے لیکن حکم کے پابند تھے تو چلے گئے، وہ دوڑتے ہوئے آئے ہیں. یہاں لڑائی ہوئی ہے. اس لڑائی میں حضرت ابو ہریرہ زخمی ہوئے ہیں، حضرت حسن زخمی ہوئے ہیں، انہیں اٹھا کر لے جایا گیا تھا. یہ تاریخ میں البدایہ والنہایہ واضح لکھتی ہے. یہاں پر حضرت عثمان کے 2 غلاموں نے یہ سودان بن حمران اور کنانہ بن بشر کو یہی اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے، جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے میں ساتھ دیا تھا. اور یہاں صاحب یہ پھر چلے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں جنازہ اٹھا ہے، جنازے کے بعد تدفین ہے، جنازہ پڑھایا گیا ہے، معاملات ہے یہاں. لیکن ایک صحابی رو کر کہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کو باندھا ہوا تھا امیر المومنین نے. جو 17 افراد اس وقت موجود ہیں. میں صحابہ کا تبصرہ اگر آپ کو سناؤں نا، حضرت ابو عمید ساعدی حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں لوگو میرا جی چاہتا ہے کہ میں قیامت تک اپنے چہرے پر ہنسی نہ لاؤں کہ میں نے یہ حادثہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے. حضرت سعید بن زید اشرف مشرق کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں لوگو احد پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اگر اس کا دل ہوتا عثمان غنی کی شہادت پہ، لیکن ہم امیر المومنین کے حکم کے پابند تھے کہ تم نے لڑنا نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرمان لگے جب میں پانی لے کر آیا تھا تو میں نے پگڑی عثمان کے گھر پھینک دی اور کہا عثمان اللہ کے دربار میں شکایت نہ کرنا، میں نے حکم تیرا مانا ہے، لیکن پانی دینے کے لیے جتنی کوشش میں نے کی ہے وہ کر لی ہے، آگے لڑنے سے منع آپ نے کیا تھا. حضرت طلحہ رضی اللہ فرمانے لگے کہ اللہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لے گا. حضرت زبیر فرمانے لگے اے اللہ ان لوگوں کو اس پریشانی میں مبتلا کر جن لوگوں نے ہمیں اس طرح مبتلا کیا. حضرت عمرو بن عاص جو ہجرت کر کے جا چکے تھے، جب انہیں پتہ چلا انہوں نے فرمایا اللہ حضرت عثمان پر رحمت کرے، اب امت میں وہ تلوار اٹھ چکی ہے، نیام سے نکل چکی ہے جو قیامت تک دوبارہ نیام میں نہیں جائے گی. یہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے. حضرت قلیب جرمی رضی اللہ عنہ بصرہ میں تھے. یہ فرماتے ہیں حضرت عثمان کی قتل پہ جہاں پر میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا، یہ اتنے روئے تھے کہ صحابہ کی داڑھی آنسوں مبارک سے تر ہو گئی تھی. میرے دوستو حضرت عثمان شہید ہوتے ہیں، جنازہ ہوتا ہے، تدفین ہوتی ہے. قیصر روم جو اتنے سالوں سے چپ کر کے صحابہ سے مار کھا کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے اچانک حملہ کر دیا. سمندر میں طوفان اٹھا ہے، اس کی کشتیاں الٹ گئی اور یہ واپس ہوا. بعد میں مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص نے ان کا ایک جاسوس گرفتار کیا تو پوچھا عثمان غنی کی شہادت کی خبر تمہیں فوراً کیسے ملی تھی کہ تمہارے بادشاہ نے حملہ کیا؟ اور اس نے کہا گورنر صاحب کمال کرتے ہو، یہ تو ہمارا پیسہ چل رہا تھا. تاریخ طبری کا ہمارے بادشاہ نے 1,30,00,000 دینار خرچ کیے تھے. 1,30,00,000 دینار عبداللہ بن سبا اور اس کی ٹیم پہ. یہ اس زمانے کا دینار پتہ کتنا تھا؟ 20 دینار ہوتے تو 7.5 تولہ سونا ہو جاتا. اب آپ دینار کی قیمت خود سمجھ لیں. پاکستانی حساب سے 2,60,00,000,000 روپے بنتے ہیں. عام بندے کو تو اس کی صفروں کا بھی نہیں پتہ کہ صفر کتنے لگتی ہیں. 2,60,00,000,000 میں یہ پیسہ خرچ ہوا تھا. اس سے سمجھ آیا کہ سازشیں کہیں اور سے چل رہی تھی. حضرت عثمان غنی کے قاتلین میں یہ کنانہ بن بشر ہے، یہ سودان بن حمران ہے، عبد الرحمن عاقفی ہے، اور ایک الموت الاسود ہے جسے کہتے ہیں کالی موت. یہ کالی موت کون تھا؟ یہ اس کا نک نیم ہے، کوڈ نیم ہے، اصل وجہ کچھ اور ہے. الموت الاسود کا معنی ہوتا ہے کالی موت، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں، یہودیوں کی زبان میں کہتے ہیں جبلہ، کالی موت. تو جبلہ پرانا نام عبداللہ بن سبا کا ہے. اور لکھا ہوتا کہ الموت الاسود، یہ کالی موت بندہ جو تھا یہ قبیلہ بنی سدوس کا تھا. یہ تاریخ خلیفہ بن خیاط میں ہے کہ بنی سدوس سے تعلق کسی ابن سبا کا تھا. اور یہاں پر میرے دوستو یہ بھی لکھا ہے کہ سیافام مصر سے آیا تھا. ابو موسیٰ عشری نے جب ان کو سعید بن عاص نے جب ان کو جلا وطن کوفہ سے کیا تھا تو یہ مصر میں رہائش پذیر ہو گیا. تو یہ وہ لانتی ہے جس نے حضرت عثمان غنی کو قتل کیا. اصل لانتی تو یہی تھا عبداللہ بن سبا
لیکن بغض عثمان میں پلنے والے سینوں نے ہی کہہ دیا کہ عثمان غنی کا جو قاتل عبداللہ بن سبا یہ مفروض ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صحابہ کے بندے تھے نعوذ باللہ۔ تو میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور آخری بات کر کے میں بات کلوز کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کوئی کمزور بندے بھی نہیں تھے کہ وہ لاغر تھے اور ضعیف تھے اور کمزور تھے اور بدلہ نہیں لے سکتے تھے۔ مسجد حرام میں جب توسیع ہو رہی تھی اور چند ظالم آئے تھے مسجد حرام اور بیت اللہ کی توسیع روکنے کے لیے، حضرت عثمان نے انہیں نشان عبرت بنایا تھا۔ یہ چند سالوں پہلے کی بات تھی۔ سیدنا عثمان غنی جب گورنروں کے فیصلے معزولی کرتے تھے پھر اٹل کرتے تھے اور فیصلے نافذ ہی کر لیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی ضرورت کے مطابق سزائیں بھی جاری فرما دیا کرتے تھے، قوت کلام بھی تھی، بڑھاپے پہ لاغر بھی نہیں تھے اور حالات سے پوری طرح باخبر تھے۔ صبر ایک وجہ سے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان جو خلافت کی قمیص رب تم پہنائے گا وہ پہنا رکھنا، حتیٰ کہ مجھ سے ملاقات کر لینا، ان کے کہنے پہ نہ اتارنا۔ وہ حضور کے حکم پہ صبر کر رہے تھے۔ اللہ حضرت عثمان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔